السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، ہم ہوئے کہ تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ سامعین احتشام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے عرض کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ اللہ عز و جل کی عطا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر سے جسم بشری کے ساتھ جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا نظریہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اب دیوبندیوں کا نظریہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میرے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ سوال کیا گیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور کہیں بھی آ جا سکتے ہیں؟ جواب دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات قبر میں حیات برزخی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آ جا نہیں سکتے۔ یہ نظریہ ہے دیوبندیوں کا۔ میرا مناظرہ ہوا تھا حاضر و ناظر پر، وہاں پر بھی میں نے وہ بات عرض کی تھی جو میں نے اوپر عرض کی ہے۔ اس پر اس دیوبندی مناظر ساجد نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں۔ خیر، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک حوالہ میں پیش کرتا ہوں، بغور سماعت فرمائی۔ کتاب کا نام ہے اشرف السوانح، صفحہ نمبر 12۔ لکھا ہے، پر دادا صاحب شہید ہوئے، ایک پیر صاحب کے مزار کے پاس دفن کیے گئے اور شروع میں بہت عرصہ تک ان کا عرس بھی ہوتا رہا۔ شروع میں بہت عرصہ تک ان کا عرس بھی ہوتا رہا۔ کسی بارات میں تشریف لے جا رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے آ کر بارات پر حملہ کیا۔ ان کے پاس کمان تھی اور تیر تھے، انہوں نے ان ڈاکوؤں پر دلیرانہ تیر برسانا شروع کیے۔ چونکہ ڈاکوؤں کی تعداد کثیر تھی اور ادھر سے بے سر و سامانی تھی، یہ مقابلہ میں شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب یعنی رات کے وقت اپنے گھر مثل زندہ تشریف لائے۔ یہ پردادا صاحب ہے، کتاب کا نام اشرف السوانح، صفحہ نمبر 12 ہے۔ شہید ہونے کے بعد، مرنے کے بعد مثل زندہ تشریف لائے۔ آگے سنیے، اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی۔ مثل زندہ آئے اور اپنے گھر والوں کو لا کر مٹھائی دی، اور فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کریں گے۔ روز آنے کا وعدہ کر رہے ہیں، روز آیا کریں گے، لیکن کسی کو بتانا مت، ظاہر نہیں کرنا۔ ان کے گھر والوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں گے، اس لیے ظاہر کر دیا۔ پھر آپ تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے۔ دیوبندیوں، اگر غیرت کا دودھ پیا ہے تو بتاؤ، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہتے ہو اور اپنی کتاب میں یہ لکھتے ہو کہ مثل زندہ آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آ جا نہیں سکتے۔ دوسرا حوالہ نوٹ کیجیے، کتاب کا نام ہے حکایات اولیاء، لکھا ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، کتب خانہ نعیمیہ دیوبند سے کتاب چھپی ہے، صفحہ نمبر ہے 261، 261، حکایت نمبر ہے 247۔ لکھا ہے، بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب نے مولانا محمود حسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کیواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا نانوتوی جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے۔ یہ مر چکے ہیں، مر کر مٹی میں مل گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد مولانا نانوتوی جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے۔ جسد عنصری کے ساتھ، سامعین احتشام دیکھیے، کہاں لائے؟ دارالعلوم دیوبند۔ اب آپ سنیے آگے، مولانا نانوتوی جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تربتر ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ نانوتوی نے
یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس میں کچھ نہ بولوں گا۔ سامعین دی احتشام، آپ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ دیکھ لیں اور اس کے بعد یہ کہانی پڑھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات قبر میں حیات برزخی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آ جا نہیں سکتے۔ آپ بتائیں کہ مولوی قاسم نانوتوی کیسے قبر سے نکل کر دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے جسد عنصری کے ساتھ، اور ان کو جھگڑے کا بھی علم ہو گیا۔ یہ پاور جو ہے دیوبندی ملا کو ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات قبر میں حیات برزخی ہے، کہیں آ جا نہیں سکتے، یہ آ جا سکتے قبر پھاڑ کر۔ اب ایک اور حوالہ آخری پیش کرتا ہوں، آخری نہیں ہے، اس کے بعد بھی پیش کروں گا۔ ایک اور حوالہ سماعت فرما لیجیے، سوانح قاسمی کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر 149 اور 150 پر لکھا ہے کہ ایسی صورت میں کیوں اصرار کیا جاتا ہے کہ اس کی موت کے بعد اس کو مردوں میں شمار کریں۔ یاد ہوگا کہ ایک دفعہ نہیں متعدد مواقع پر مشاہدہ کرنے والوں نے وفات کے بعد دیکھا کہ مولانا نانوتوی جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے۔ ایک دفعہ نہیں، متعدد مواقع پر مشاہدہ کرنے والوں نے وفات کے بعد دیکھا مولانا نانوتوی جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے۔ سامعین دی احتشام، غور سے سنیے اور مسلمانوں کا نظریہ دیکھیے، دیوبندیوں کا نظریہ دیکھیے۔ ایک اور حوالہ سماعت فرمائے، الفاظات الیومیہ، صفحہ نمبر ہے 132-133، لکھا ہے مولانا اسماعیل صاحب شہید کے قافلہ میں ایک شخص شہید ہو گئے جن کا نام بیدار بخت تھا۔ وہ دیوبند کے رہنے والے تھے، ان کی شہادت کی خبر آ چکی تھی۔ بیدار بخت کے والد حسب معمول دیوبند میں اپنے گھر میں ایک رات تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو گھر کے باہر گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی اور پھر ایک شخص نے دروازہ کھلوایا۔ دیکھا تو ان کے لڑکے بیدار بخت ہیں، شہادت ہو چکی ہے، خبر آ چکی ہے۔ اب دیکھیں، دروازہ کھولا گیا، دیکھا ان کے لڑکے بیدار بخت ہیں۔ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ ان کے متعلق تو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ شہید ہو چکے ہیں، یہ کیسے آ گئے؟ بیدار بخت نے کہا جلدی کوئی فرش وغیرہ بچھاؤ، مولانا اسماعیل اور سید صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے والد نے فوراً ایک بڑی چٹائی جو نئی خریدی تھی بچھا دی، پھر ایک مجمع فرش پر آ بیٹھا۔ بیدار بخت سے ان کے والد نے کہا تمہارے کہاں تلوار لگی تھی؟ انہوں نے اپنا ڈھاٹا کھولا اور اپنا نصف چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے باپ کو دکھلایا کہ یہاں تلوار لگی تھی۔ ان کے باپ نے کہا باندھ لو، مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ تھوڑی دیر بعد یہ سب حضرات تشریف لے گئے۔ صبح بیدار بخت کے والد کو شبہ ہوا کہ یہ کہیں خواب تو نہ تھا، مگر چٹائی پر تو خون کے قطرے موجود تھے۔ یہ وہ قطرے تھے جو بیدار بخت کے چہرے سے گرے ہوئے والد نے دیکھے تھے۔ ان قطروں کے دیکھنے سے وہ سمجھ گئے کہ یہ بیداری کا واقعہ ہے۔ اور لکھا ہے نیچے، اس حکایت کے سب راوی عالم اور بزرگ ہیں۔ یہ کوئی چھوٹا قصہ نہیں ہے، یہ حقیقت قصہ یہ بتا رہے ہیں۔ سامعین دی احتشام، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا نظریہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھ لیں اور ان کا نظریہ اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھ لیں، یہ کس طرح کا نظریہ رکھتے ہیں۔ وہاں لکھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اپنی قبر طاہر سے جسم بشری کے ساتھ کہیں آ جا نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ نظریہ رکھتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے کیا نظریہ رکھتے ہیں میں نے جو حوالے پیش کیا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بس ایک شعر عرض کروں گا، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔